رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السمي الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى. والصلاة والسلام التحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره والمخلوق من طينة أخي الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب مرغوب كل راغب نقطة الدائرة المطالب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات بر محمد وآل محمد. آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور جناب میر سجاد علی نقوی، کنیز حسین نقوی، باقر نقوی، علی اصغر، سید علی اصغر، زہرہ اصغر، ہما اصغر، سید رضا علی اور امرین رضا اور آج کے اسپانسر کے مرحوم تمام مرحومین کی روح کو حساب فرماتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ثواب ما قرأنا ایک صلوات محب محمد و آل محمد. کافی تاخیر ہو چکی ہے، اعمال شب قدر بھی تھے اور دیگر عبادات بھی. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، یہی کیا کم ہے اللہ کا فضل و کرم کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو عبادت سمجھ رہا ہے، اور یہی برکت ہے اس ماہ سیام اور اس ماہ رحمت و مغفرت کی کہ اس میں سو جانا بھی عبادت ہے، اس میں نوم جو ہے وہ عبادت ہے، اس میں سانس کی آمد و شد جو ہے وہ تسبیح ہے. اور پھر اگر ان محسنین انسانیت کا ذکر، ان کے احسانات کا ذکر بھی ساتھ میں کر لیا جائے کہ جن کے تصدق میں ہمیں یہ صوم و صلاح ملا، تو عبادت کو سند مل جاتی ہے اور محبت کو دلیل مل جاتی ہے. آیہ وافی ہدایہ کو عنوان 2 دن سے بنا رہا ہوں اور آج بھی اسی کے ذیل میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور کل دن کی مجلس یعنی قبل از مغرب جو مجلس قضا کی ہوگی آخری اس سلسلے کی، اس میں بھی کچھ عرض کروں گا متعلق. ارشاد ہوا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، ان دعویداران محبت سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو ان سے کہیے کہ میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کتنی مکمل اور معتبر وہ ذات ہوگی کہ جس کی اداؤں کی نقالی دلیل محبت خدا بن جائے. یعنی اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد کا اتباع کیا جائے گا، یہ دلیل محبت ہے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کی محبت بلا شرط و بلا قید ہے تو محمد کا اتباع اور ان کی پیروی بھی بلا شرط و بلا قید ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یہ تبلیغ کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ گھر کے جذبات بشری ہیں. لفظوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو مطالب آسانی سے ہضم ہوں گے. یعنی نہ محبت خدا میں کوئی قید ہے کہ کب کی جائے اور کب نہ کی جائے اور کہاں کی جائے اور کہاں نہ کی جائے. جب اس کا سبسٹیٹیوٹ اور اس کا بدل اور اس کی دلیل محمد کا اتباع ہے، اس اتباع میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ یہ بات تو مانی جا سکتی ہے، یہ رسالت سے متعلق ہے، تبلیغ سے متعلق ہے اور اسے ماننا ضروری نہیں ہے، یہ تقاضا بشری ہے، یہ پیکر بشری میں ہے، لہٰذا بشریت کے تقاضے ہیں، یہ بچوں کی محبت ہے، یہ جذبات ہیں، اس کی پیروی لازم نہیں ہے. نہیں، بلکہ اللہ کی محبت جیسے بلا شرط و بلا قید ہے، ویسے ہی محمد کا اتباع اور ان کی پیروی اور ان کی اطاعت بلا شرط و بلا قید ہے. ہر حالت میں، ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت، ہر سکنت، ہر رفتار، ہر گفتار، ہر کردار، ہر غضب، ہر رضا، ہر انداز ان کا جو ہے وہ تقاضا رسالت ہے. اس لیے کہ ما محمد الا رسول، محمد بس رسول ہے، ان کا ہر قول و فعل تقاضا رسالت ہے بلکہ فرض رسالت ہے. یہ کچھ بولیں تو رسول ہیں، یہ خاموش رہیں تو رسول ہیں، یہ جاگیں تو رسول ہیں، یہ سو جائیں تو رسول ہیں، یہ غضب کریں تو رسول ہیں، یہ راضی ہو جائیں تو رسول ہیں، یہ سفر کریں تو رسول ہیں، یہ حضر میں ہوں تو رسول ہیں، یہ جلوت میں ہوں تو رسول ہیں، یہ خلوت میں ہوں تو رسول ہیں، یہ جذبات دکھائیں تو رسول ہیں، یہ کسی کو بزم میں بلائیں تو رسول ہیں، یہ کسی کو بزم سے اٹھائیں تو رسول ہیں، یہ کسی کو منا اہل البیت کہیں تو رسول ہیں، یہ کسی کے لیے شبیہ جمل بن جائیں، کاندھوں پہ سوار کریں تو رسول ہیں، یہ کسی کو اپنے مہر نبوت پہ قدم رکھائیں تو رسول ہیں، یہ کسی بیوی کے لیے احترام کی خاطر کھڑے ہو جائیں تو یہ فرض رسالت ادا کر رہے ہیں، یہ جذبات محبت نہیں ہے.
محبت کا جو بدل اور جو دلیل ہے وہ حبیب خدا کی اداؤں کی نقالی، یعنی ان کی پیروی، وہ جیسے کرے ویسی نقل کرو، یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ شخصیت کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں، یا اس کا قول یا اس کا فعل۔ کتنا معتبر ہے وہ وجود کہ جس کے ہر قول کی ذمہ داری اللہ لے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نطق ہی نہیں کرتا، یہ بات ہی نہیں کرتا، وہی بولتا ہے کہ جو وحی بولتی ہے۔ یہ بغیر ہمارے کلام کے بات ہی نہیں کرتا۔ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ لوگوں سے بات کریں تو ہم محمد کے دہن سے بولتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور شاید کبھی میرا جملہ آپ کو یاد ہو یا میں نے نہ کہا ہو کہ جب اللہ کا عام لوگوں سے گفتگو کرنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے، جب اللہ کا بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے، جب اللہ کا تلوار چلانے کا دل چاہتا ہے تو علی کے ہاتھ سے چلاتا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ جب اللہ عام لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بولتا ہے، اور جب خود محمد سے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر علی کے لہجے میں بولنے لگتا ہے۔ صلوات محمد ذرا اوپر ہی اوپر آپ آمادہ رہیں تو میں اوپر ہی اوپر نکال لے جاؤں اس وقت کو آپ کے، ورنہ بہت گہرائی میں جاؤں گا تو آپ پھر فلسفیکل ٹاکس میں الجھ کے رہ جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت آپ کا جو ہے جو میں خود سوچے بیٹھے ہوں، آپ تو ہم سے کم ہی سوچ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے جو میں سمجھ کے بیٹھا ہوں اس سے زیادہ نہ جائے بات۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے۔ تو شخصیت کے دو ہی پہلو ہیں، ایک ہے اس کا قول، دہن پہ ما ينطق عن الهوى کی مہر لگی ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ بول رہا ہے، نہیں میں بول رہا ہوں۔ ورنہ کس نے میرا کلام سنا؟ میں نے کس کو کبھی منہ لگایا؟ کب ہم نے شرف ہم کلامی دیا؟ کوئی کیا جانے کہ ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں، یہی تو بول رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں چلے گا کہ یہ بول رہا ہے، نہیں، یہ جو بھی بول رہا ہے وہ ہم بول رہے ہیں۔ تو یہ ہے قول پر کی گارنٹی اور ذمہ داری، ہر فعل کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، مشہور آیتیں ہیں، سنی ہوئی آپ کی۔ کیا ہے میرے حبیب، یہ آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے تھے، جبکہ پھینکے آپ ہی نے تھے، بلکہ آپ کے اللہ نے پھینکے۔ یا کہہ دیتا کہ اللہ نے پھینکے، یا کہتا آپ نے پھینکے۔ یہ آپ نے نہیں پھینکے تھے سنگریزے، جبکہ پھینکے آپ ہی نے تھے، بلکہ آپ کے اللہ نے پھینکے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ہمارا فعل ہے، نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے۔ بیدار رہیے گا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ پر ہے، آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی حبیب کے سراپا میں دو عضو بدن، یوں تو پورا وجود محمد اللہ کا وجود، اللہ کے صفات کا مظہر ہے۔ ہر قول اور فعل، ہر حرکت، ہر جذبات، جو کچھ بھی ہے محمد جو بھی کرے جو بھی کہے وہ اللہ کا ہے۔ مگر ہم نے قرآن میں دیکھا کہ دو عضو بدن کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ما ينطق عن الهوى کہہ کے زبان کو اپنی طرف منسوب کیا، وما رمیت اذ رمیت انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے محمد کے ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا، یعنی دو عضو بدن زبان اور ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا۔ یا رسول اللہ مبارک ہو ایسا وزیر کہ زبان ہو تو لسان اللہ، آنکھ ہو تو عین اللہ، چہرہ ہو تو وجہ اللہ، نفس ہو تو نفس اللہ، پہلو ہو تو جنب اللہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد محبت اور نفرت کے اوپر کل بات چل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ مطالبہ محبت نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ محبت جو ہے وہ بے اختیاری جذبہ ہے۔ یاد آئے میرے الفاظ،
طلب اس شے کی ہوتی ہے کہ جس کا اختیار ہو کسی کو. اختیار سے باہر طلب عقل کے خلاف ہے. اسی لیے اطاعت کی طلب تو ہو سکتی ہے. اللہ اقیموا الصلاۃ تو کہہ سکتا ہے، حتیٰ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پوجا کرو اس کو کہ جس نے پیدا کیا. مگر ہمیں ایک آیت بھی نہیں نظر آئی کہ جہاں پہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو چاہا کرو اللہ کو، محبت کیا کرو اللہ کی. وجہ یہ ہے کہ اطاعت کی منزل جہاں تک کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ محدود ہے اور وہ اختیار کے اندر ہے، مگر محبت ایک جذبہ بے اختیار ہے کہ جو ہو گیا تو ہو گیا، یعنی نہیں ہوا تو تلوار محبت پیدا نہیں کرا سکتی، اور اگر ہو گیا جذبہ محبت پیدا تو شمشیر محبت سے روک نہیں سکتی. یہی تو تاریخ عاشقان ہے. وجہ یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے صفات سے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں؟ جب تک کہ جذب و کشش محسوس نہ ہوگی تب تک کہ محبت ہوگی نہیں، اور جب کسی نے محسوس کر لیا تو مطالبہ محبت بیکار ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رہے آپ کو میں عبادات میں بھی آپ کو عشق کا پہلو دکھا سکتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ عبادات کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے، اطاعت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کرو، مگر اتنا بھی یاد رہے کہ جب تک کہ عبادتوں اور اطاعتوں کے پیچھے جذبہ محبت اور عرفان نہ ہو تب تک کہ ان عبادتوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک کہ اس کے پیچھے جذبہ محبت و عرفان نہ ہو اس عمل اور اس عبادت کا کوئی وزن نہیں ہوتا. مگر عبادات میں بھی ایک پہلو رکھا گیا. آپ نے کبھی تقسیم احکام پہ غور فرمایا؟ احکام جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ارے کوئی بولے جی اعلیٰ، ارے ڈیبیٹس تو آپ لوگ ایسی کرتے ہیں تو لگتا ہے پورا دین گھول کے پی گئے. ارے سب نہیں تو کچھ لوگ عبادات کی قسمیں یاد ہیں ماشاءاللہ. بھائی اعمال کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ہوتی ہیں؟ 5 قسمیں ہیں اعمال کی جو ہم کرتے ہیں. عقیدہ، محبت، معرفت، امر قلبی ہے. آپ کو ظاہری اعضاء و جوارح سے یہ کرنا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے اور ماننا ہے. پہلے سمجھ لیجئے، حل سے اترے تو سرنڈر ہو جائیے. پہچاننا عرفان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر عارف مومن ہو، اور عارف مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان نہ لے آئے. پہچان لینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، ورنہ محمد و آل محمد کو آمنے سامنے دیکھ کر ہم سے زیادہ وہ پہچانتے تھے بدبخت. لیکن اتنے بڑے بدبخت تھے کہ سب کچھ پہچان کے مگر مانا نہیں جیسے کہ وہ تھے. اور اگر مانا بھی تو منافقت میں بس اتنا مانا کہ ان کا مستقبل صحیح ہو جائے، یعنی ایسا نہ مانا کہ جو ماننے کا حق تھا، یعنی یہ کہ حق قدردانی جو تھا کہ بس سرنڈر ہو جاؤ، یعنی اپنے وجود کو اس کے حوالے کر دو. وجہ یہ ہے کہ ابتدا جو ہے وہ ابتدا اسلام کی بندگی ہے، مگر انتہا اسلام کی سپردگی ہے کہ اپنے کو حوالے کر دو، اپنے معبود کی مشیت کے حوالے کر دو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. میری نماز، میری روزہ، میری موت، میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی یہ منزل سپردگی ہوتی ہے کہ جب حلق سے اتر جائے اور دل میں اتر جائے اور تسلیم ہو جائے. الاسلام ہوا تسلیم، یعنی سرنڈر ہو جائے. یہ اپنے تمام جذبات کو، عواطف کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو، وجود کو، اختیار کو اپنے اللہ اور رسول کے اختیار کے حوالے کر دینا. اپنے اختیار سے ان کے اختیار کے، اپنے اختیار کو ان کے اختیار کے حوالے کر کے بے اختیار بن جانے کا نام ہے مومن. شاید لفظوں کی تکرار نے معاملہ کو تھوڑا سا مجمل اور مبہم بنا دیا، مگر یہ کہ اپنے اختیار سے بے اختیار بننے کا نام ہے ایمان. یعنی ایمان سلب اختیار کا نام نہیں ہے، بلکہ اتنا معتبر پرکھ لو اسے کہ خود سے بے اختیار بن جاؤ کہ جو تیری رضا ہو. یہ وہ منزل رضا ہے. توجہ. مگر احکام خمسہ میں بھی آپ دیکھیں کہ کہاں عنصر محبت ہے. 5 قسموں پہ احکام کو تقسیم کیا گیا. ایک ہے قسم واجب،
ایک ہے حرام، ایک ہے مستحب. اب یاد آیا؟ 3 تو گنا دیا، چوتھا 5واں آسان ہے. چوتھا ہے مکروہ اور 5واں مباح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب کریکٹ ہو گیا. واجب وہ ہے کہ جس کا کرنا ضروری نہ کیا جائے تو اللہ ناراض. حرام وہ ہے کہ جس کو ترک کرنا ضروری کیا جائے تو اللہ ناراض. مستحب وہ ہے کہ جس کو کیا جانا ضروری نہیں مگر کرے تو اللہ خوش ہے اور نہ کرے تو کوئی شکوہ نہیں. مکروہ وہ ہے کہ جس کو ترک کر دے تو اللہ خوش ہے، بہتر ہے کہ چھوڑ دے مگر کر لے تو اللہ کو کوئی گلہ نہیں. مباح وہ ہے کہ کرو یا نہ کرو تم جانو تمہارا کام جانے. کپڑا جیسا پہنو، ستر کرنا واجب ہے، وہ ایک معیار ہے. کھانا روٹی کھاؤ یا چاول کھاؤ، پہلے چائے سے افطار کرو یا اس کے بعد تم دہی پھلکی وغیرہ کھاؤ یا پہلے ہی کھا لو، پانی پہلو بعد میں پیو. وہ میڈیکل سائنس کے حساب سے جیسے چاہو اپنے حساب سے سمجھ لو اس کو، لیکن ہم نے جو ہے مباح قرار دیا ہے کہ تم جو چاہو. بہت سے مباحات ہیں زندگی کے اندر، آپ جانتے ہیں اس کی فہرست طویل ہے. یعنی جو واجب اور حرام و مکروہ مستحب نہیں ہے، باقی سب چیزیں مباح ہیں. اب آپ نے غور توجہ کا طالب ہوں، عشق کا جملہ کہاں سے آیا عبادات کے اندر؟ اگر ہم نے واجب کو واجب سمجھ کے ظاہر انجام دیا تو کیا ایک جذبہ ہمارے ذہن میں کیا چھپا ہے؟ ایک خوف کیا چھپا ہے؟ ایک لالچ ہے کہ اگر کریں گے تو ملے گا، اس سے بڑھ کے ملے گا، یہاں بھی ہو وہاں بھی. اور نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی سزا ملے گی. حرام کے اندر ایک جذبہ خوف ہے کہ کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، نہیں کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، انعام ملے گا، یا کم سے کم سزا تو نہیں ملے گی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر واجب اور ہر حرام کے اندر یا تاجرانہ ذہنیت چھپی ہوئی ہے یا غلامانہ ذہنیت. میں جملے پہ اگر توجہ کرے تو آگے بڑھوں. مگر دوسری قسمیں جو ہیں وہ مستحب ہے، اللہ نے ہم سے مانگا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ کرنا ضروری ہے. ایک مکروہ ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ چھوڑنا ضروری ہے. مستحب کرو تو ہم خوش ہیں، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. مکروہ نہ کرو تو ہم خوش ہیں، کر لو تو کوئی بات نہیں. یعنی واجبات و حرام کے علاوہ استحباب اور کراہت شاید اسی لیے عبادات اور زندگی میں اور بندگی میں رکھی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں عشق بندگی کے معیار کے حوالے کر دی گئی ہیں. نہیں محرمان نقطہ اور محرمان زبان بھی شاید مزہ نہیں لے پا رہے. یعنی عشق بندگی کے حوالے کر دی گئی ہیں. اگر ہر شے واجب کر دی جاتی تو تاجرانہ ذہنیت ہوتی، اگر ہر شے حرام کر دی جاتی تو غلامانہ ذہنیت ہوتی. یعنی عشق کے کمل کھلتے ہی نہیں، امتحان محبت ہوتا ہی نہیں. بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا، اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا، خفا ہوگا. نہیں، بندگی کے عشق کے حوالے کر دیا کہ اب جس کو جتنا عشق و محبت ہوگا وہ اتنا ہی مستحبات پہ عمل کرے گا اور مکروہات سے اپنے کو بچائے گا. یعنی معیار عشق کے حوالے کر دیا ہے کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ جنت جو ہے وہ واجب اور حرام کے چاروں طرف نہیں گھری ہوئی ہے بلکہ مستحبات اور مکروہات میں گھری ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ نے اسے مانگا نہیں ہے. حرام اور واجب کے اندر یا غلامانہ ذہنیت ہے یا تاجرانہ ذہنیت ہے. قربان جانے علی کے اوپر کہ جس نے معیار عشق بندگی ایک جملے میں کہہ کے بنا دیا. بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ اذان عالیہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ شاید علی نے اسی لیے خلوت تنہائی اور بارگاہ خداوند عالم میں سربست سجود ہو کر محراب عبادت میں علی نے اسی لیے یہ جملہ کہا تھا جو آج بھی جرید عالم پہ نقش اور ہر کتاب میں موجود ہے کہ ما عبدتک خوفا من نار ولا طمعا فی جنت بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے میرے پروردگارا، نہ تیری جہنم کے شوق میں تیری بندگی کر رہا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدے کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے اور تجھے اہل پایا ہے کہ تیری
تیری بندگی کی جائے تب یہ جبین نیاز تیری بارگاہ میں جھکی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی علی نے معیار عشق بندگی بتا دیا کہ نہ جہنم کے خوف میں بندگی کرو نہ جنت کی لالچ میں بندگی کرو، اس لیے کہ کہیں غلامانہ ذہنیت ہے، کہیں تاجرانہ ذہنیت ہے، نہیں، بلکہ اللہ کو پرکھ کے اس کو اہل پا کر اس لائق سمجھ کے، یعنی بندگی اس کا حق سمجھ کے اس کی عبادت کرو، تب حق بندگی ادا ہوگا. بھائی جملہ بڑی آسانی سے علی کا سن لیا آپ نے. ایک ہی جملے میں علی نے معیار الوہیت بھی بتا دیا، معیار عبودیت و بندگی بھی بتا دیا. اللہ کو شکوہ یہ ہے کہ اکثر میرے ناقدرے ہیں. وقلیل میں نے بات یہ شکور سنا کہ نہیں سنا مجھے سے آپ نے؟ اکثر سے کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ قدردان نہیں ہے. میں قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے میری قدر نہیں کی، یہ میرے ناشکرے ہیں. علی نے قدر کی وہ معراج بتا دی کہ میں کسی کے کہنے سے نہیں تجھے مان رہا ہوں. یہ جہنم و جنت انوالو نہیں ہے، بلکہ میں نے تجھے پرکھا ہے، تجھے اہل پایا ہے. تو اہل ہے کہ میرا جیسا بندہ آزاد تیرے آگے جھکے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف معیار الوہیت بتایا، ایک طرف معیار بندگی بتایا کہ بغیر پرکھے ہوئے جھکنا اپنی انسانیت کی توہین ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب علی نے اسی جملے میں پوری تاریخ انبیاء و مرسلین و ہدایت و تاریخ اہل بیت و تاریخ ائمہ، اپنے سے پہلے کے اہل حق اور اپنے بعد آنے والے اہل حق کا پورا نظریہ علی نے صاف کر دیا کہ کوئی بھی کبھی بھی کسی اہل حق پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے کہ وہ کسی کے آگے کسی نہ اہل کے آگے جھکا نہیں. اور فرمایا علی کا معیار، توجہ، علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر پرکھے ہوئے اللہ کو اللہ نہیں مانتا. وجدت کو اہلا لعبادت فعبدت، تو یہی ہے جملہ کہ تجھے میں نے پرکھا ہے، تجھے اہل پایا ہے عبادت کا، تب جھکا ہوں. یعنی بغیر اہلیت کے پرکھے علی اللہ کو اللہ نہیں مانتا. تو کیا بغیر اہلیت کے پرکھے ہوئے علی اپنے زمانے کے کسی کم نسب، کسی نااہل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس جملے کے اندر پورا مزاج ہدایت ہادیوں کا اور مکمل ان کی بایوگرافی علی نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ بغیر اہلیت کے پرکھے میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا. یہی سبب ہے یہاں جو سجدہ ہے وہ اتنا وزنی ہے کہ کائنات کے سجدے ان کے سجدوں کے آگے یوں ہی ہیچ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ محبت صفات سے ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ محبت اعتبار سے ہوتی ہے. محبت کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اچھے صفات ہوں، اور محبت کے لیے بہت نفسیاتی بات، پریکٹیکل، محبت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی منفی صفت نہ ہو، کوئی نیگیٹو صفت نہ ہو. اگر مثبت ایٹریبیوٹس ہیں، اگر منفی ایٹریبیوٹس ہیں تو الجھن ہوگی، وحشت ہوگی. پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں تو کشش ہوگی، اٹریکشن ہوگا، محبت ہوگی. نہیں، بلکہ میں دو جملوں کی آپ کو یہاں پہ زحمت دوں گا کہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار کیا ہے. اذان عالیہ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی بچپنے سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ صفات ثبوتیہ ہیں، صفات سلبیہ. ذہن میں ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو اللہ میں ہونے چاہیے، اللہ ہونے کی حیثیت سے مثبت صفتیں جو ہونی چاہیے. صفات سلبیہ وہ ہیں کہ جو اللہ میں نہیں ہونے چاہیے.
جیسے علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، جیسا صفات ثبوتی ہیں، یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونے چاہیے. مگر کچھ نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہیں جیسے صفات سلبیہ. سلب کہتے ہیں دور کر دینا، دور رکھنا، الگ کرنا، چھین لینا، لے لینا. صفات سلبیہ کا مطلب وہ منفی صفتیں جو بری صفتیں ہیں وہ اللہ میں نہیں ہونی چاہیے. توجہ، مثال کے طور پر اللہ عالم ہے، یہ صفت ثبوتی ہے، ہونا چاہیے. اللہ جاہل نہیں ہے، یہ صفت سلبی ہے. اللہ عادل ہے، یہ صفت ثبوتی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اس کا انکار کرنا ضروری ہے، صفت سلبی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی، اس کا انکار کرنا ضروری ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. توجہ، اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، یہ صفت ثبوتی. اللہ حادث نہیں ہے، ہم اور آپ حادث ہیں، یعنی کبھی نہیں تھے، کبھی ہے اور کبھی نہیں رہ جائیں گے، یہ ہے حدوث. اللہ قدیم ہے، یہ صفت ثبوتی. اللہ حادث نہیں ہے، یہ صفت سلبی. حادث ہونا سلبی صفت ہے، اس کا انکار. توجہ، اللہ عادل ہے، صفت ثبوتی. اللہ ظالم نہیں ہے، یہ صفت سلبی. اور اتنا یاد رہے، پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ نیگیٹیو ایٹریبیوٹس نہ ہوں. ماشاءاللہ اچھا خاصا آپ کا مطالعہ ہے اور آپ کا ذہن ہے، لہٰذا آپ کے ذہنوں پر اتنی آسان باتیں نہیں ہے کہ آپس میں بات کر کر کے بھی میری بات سمجھ میں آ جائے. معاف کیجئے گا، ایک صلوات پر محمد و آل ایسا ذہنوں کو ذرا سا ایکسرسائز کرے تب مزہ آتا ہے نا. یہ اہل بیت ہے، کھیل نہیں ہے. اللہ کو سمجھنا ہو ان کو سمجھو، یہ بھی مکمل سمجھ میں نہیں آئے، بس ہم اتنے ہی ہیں کہ جتنا ہم سمجھ سکیں ان کو. ورنہ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ان کو وہ جانے کہ جس نے پیدا کیا، یا وہ لوگ جانے جو ساتھ میں پیدا ہوئے. فلک فلک اور قرے اسفر، سورج بولا الگ پلٹ کر، چاند بولا دو ٹکڑے ہو کر، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. میں نے چھیڑ دی ہے بات، لیکن اس کو مکمل کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پیغام پہنچ جائے کہ محبت یعنی معرفت ہوگی تو محبت ہوگی تو خود بخود اطاعت. طلب کی ضرورت نہیں ہے. محبت ہوتی ہے پہچاننے سے. پہچانا جاتا ہے کاہے سے؟ بھئی اچھے صفتوں سے کشش محسوس ہوتی ہے نا، اچھائیوں سے. اللہ کے پاس بھی اچھائیاں ہیں، کوئی ایسی اچھائی نہیں جو اللہ میں نہ ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں کہ جو اللہ میں ہو. وہ صفات ثبوتیہ ہیں یا صفات سلبیہ؟ توجہ، اچھی صفتیں ہونے سے زیادہ افضل اور اہم ہے کہ بری صفتیں نہ ہوں. محسوس کریں تو میں تشریح کروں. اچھی صفتیں، اچھی یعنی پازیٹیو ایٹریبیوٹس جو کہلاتے ہیں، یہ ہونے سے زیادہ اہم ہے اور افضل ہے کہ برے ایٹریبیوٹس نہ ہوں. وجہ یہ ہے کہ بہت سی اچھائیوں کے ساتھ اگر ایک نیگیٹیو ایٹریبیوٹ، ایک بری صفت ہوتی ہے تو تمام اچھائیوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے اور اس کی آبرو لے لیتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر فرض کر دیجئے مجھے کو، میں تو اتنا اچھا خطیب نہیں ہوں، آپ میری 1 گھنٹے کی تقریر سن کے گئے اور آپ خطابت سے بہت متاثر ہوئے اور ایک دوسرے تبصرہ کیا میں کیا خطابت تھی اور کیا ذاکری تھی اور کیا فصاحت و بلاغت اور کیا ثنائے لفظیہ اور معنویہ تھیں اور کیا ریٹوریکل خوبیاں تھیں اس کے اندر، کیا بلاغت کے اور موتی رول رہے تھے اور کیا روانی تھی اور کیا علم تھا، کیا گہرائی وغیرہ وغیرہ. مان لیجیے 2 منٹ ماننے میں تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا. اور یہ سب آپ متاثر ہو گئے 1 گھنٹے کی تقریر میں. آپ بہت متاثر ہونے کے بعد اب ہم ذرا سا جا کے خلوت میں بیٹھے اکیلے میں، امام وغیرہ کنارے رکھا اور ایک پیالی چائے ہم نے لی اور کچھ بزرگ ہمارے ساتھ متاثر ہو گئے. مانا کہ نئی جگہ، یہاں تو سب پرانے ہیں، جس کو متاثر ہونا ہو چکا اس کو نہیں ہونا کبھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ مانا کوئی نئی جگہ گئے ہیں، وہ پہلی بار سنا اور وہ
मोहब्बत के कच्चे धागे में बंधे हुए उस कमरे में आ गए और मेरे पास बैठ गए कि कैसे कैसे बुजुर्ग बड़े बड़े उलमा को सुने हुए उन्हें कुछ उम्मीद की रमक नजर आई और इतना मोहब्बत हो गई, इतना मुतासिर हुए कि आके बैठ गए एहतराम और मोहब्बत में और तारीफें करने लगे। और उसके बाद मैं जो हूँ अपने नशे इल्म और खताबत में एक बार मैंने तलवों पे हाथ मार के कहना शुरू किया कि फला आलिम, अरे आलिम नहीं वो तो जाहिल है, अरे फला जाकरी, उसे जाकरी कहाँ आती है, उर्दू भी साफ नहीं है, हमसे पूछिए कि वो क्या है, कितने पानी में है, उसे क्या मालूम, आके हमारी शागिर्दी इख्तियार करे। मैंने गीबत शुरू कर दी, भाई तवज्जो का तालिब हूँ। इतना जो लोग मुतासिर हुए थे 1 घंटे की तकरीर से कि इल्म बता रहे हैं, दीन बता रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं, फिलॉसफी बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, हर तरह की खूबियां मौजूद थी, जो खुश होके मुतासिर होके पहुंचे, उन्होंने इतनी मुस्बत सिफतों से मुतासिर होके जैसे ही एक भोंडी सी बड़ी सी मनफी सिफत देखी कि मौलाना में जज्बे हसद भी है माशाल्लाह और सॉफ्टवेयर में गीबत से इजहार भी हो रहा है जज्बे हसद का, शीशे अकीदत छनाक से टूट गया। चेहरे पे जो इंबिसात था वो इंक़िबाज़ में बदल गया। नागवारी के तेवर चेहरे पे साफ नमूदार हुए। एक दूसरे से इशारा करके लिहाज तो किया कि मुंह पे नसीहत न की, मगर इशारा करके एक एक करके निकलने लगा। बाहर निकले कहेंगे साहबजादे तो बहुत बदतमीज हैं, लगता है दरसे फ़िक़्ह उसूल और फ़लसफ़ा तो लिया मगर दरसे अखलाक नहीं लिया शायद। भाई आपने गौर नहीं किया, बड़ी बड़ी अच्छी सिफतें, अच्छी सिफतों के खिरमन में एक बुरी सिफत की चिंगारी गई तो उसे खाक कर दिया। सारी अच्छाई की आबरू चली गई एक बुराई से। अब समझ में आया, बेदार रहिएगा कि अल्लाह को अपनी सारी सिफतों से ज्यादा सिफत अदल किस लिए पसंद है, यानी वो जालिम नहीं है। नहीं गौर फरमाया आपने, अल्लाह को सारी अपनी अच्छी सिफतों से ज्यादा सिफत अदल बहुत पसंद है, यानी वो जालिम नहीं है। वजह ये है, होगा रहमान, होगा रहीम, होगा गफ्फार, होगा सत्तार। क़यामत का दिन आया, हो सकता है किसी मोमिन को जहन्नम में भेज दे, हो सकता है किसी काफिर को जन्नत में भेज दे, क्योंकि आदिल नहीं है। मेरी बात शायद पहुंच नहीं रही है, क्योंकि आदिल नहीं है। अगर अदल पर भरोसा नहीं है, तवज्जो है कि नहीं है, तो उसकी सारी सिफतें खाक में मिल जाएंगी, उनका एतबार चला जाएगा। बट कौन यहाँ एतबार करेगा अगर अल्लाह आदिल ना हो कि मुश्किलों में 18-18 घंटे के रोजे रखे और ड्राइव कर करके और जॉब कर करके, इसलिए कि आदिल तो है नहीं, पता नहीं फैसला हमारे खिलाफ ना हो जाए। भाई जब तक अदल पे एतबार ना हो, ना कोई अकीदा इख्तियार करेगा, ना कोई अमल। बड़ी मेहनत से मैं आया, एक मंजिल तक आपको लेके आया, लेकिन यहाँ पर जरा सा ठहरेंगे। तवज्जो है कि नहीं? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैंने अर्ज किया, फिर से मैं कहूंगा कि अच्छाइयों से बेहतर यह है कि कोई बुराई ना हो। अल्लाह की सारी अच्छी सिफतों से बेहतर यह है कि वो जालिम नहीं है, यानी वो आदिल है। अगर अदल पर एतबार न हो तो हर अच्छी सिफत का कोई एतबार नहीं है। कौन यकीन करेगा? बेदार है कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि तौहीद उसके सिफात ज़ात की सुर्खी और हेडलाइन और उन्वान है, और अदल उसके सिफात अफ़आल की हेडलाइन है। तवज्जो है कि नहीं है? यही सबब है, बेदार रहिएगा, कि तौहीद के बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा जो सिफत पसंद है वो अदल अपनी। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि तौहीद के मुनकिर को तो वो मौका देता है, मगर अदल के मुनकिर को रुसवा करके निकालता है। आलिया पहुंचे, अरे इब्लीस जो था वो अल्लाह की तौहीद का मुनकिर नहीं था, बल्कि आज के सुपर तौहीदी अल्लाह मियाँ के पड़ोसी मलऊन या मुनाफिकीन की औलाद, कि जिनको कहीं हकीकी तौहीद की चाशनी भी न मिली, ये खानदानी मुनाफिक, ये माजी के मुशरिक, हाल के मुस्लिम इज इक्वल टू मुनाफिक। ये इब्लीसी मसलक के मानने वाले, हमें तुम्हारी तौहीद खालिस तो सबसे पहले हजरत इब्लीस
اللہ ان سے کبھی راضی نہ ہو، انہوں نے پیش کی تھی۔ ابن ملزم کٹرو پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلی توحید تو ابلیسی نے پیش کی تھی جب اللہ نے کہا کہ سجدہ آدم کرو، تو اس نے کہا اب تک کو تیرا سجدہ کرا دے، بیچ میں یہ کہاں سے آ گئے؟ یعنی یہ تیری جمہوریت میں کیسے بدل گئی، یہ تیری ڈکٹیٹری، یہ تیری ڈکٹیٹری جو ہے وہ جمہوریت میں ڈیموکریسی میں کیسے بدل گئی؟ بس تیرا سجدہ، یہ آدم درمیان میں وسیلہ کہاں سے آ گئے؟ اور اللہ آپ دیکھیں عجب منزل ہے، جو بس اللہ کو، جو ڈائریکٹ اللہ کو پوجنا چاہ رہا ہے، اللہ اسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ جو براہ راست کہہ رہا ہے بس اللہ تجھے ہم پوجیں گے، اللہ کا کہنا من الکافرین، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں درس توحید و شرک نہ دو، یہ بہت پہلے ابلیس دے چکا ہے۔ قرآن کی زبان میں تو وہی کافر ہے جو اللہ کے اولیاء اور خلیفہ کا وسیلے کا انکار کر کے ڈائریکٹ اللہ کی پرستش کرنا چاہے، قرآن کی لغت میں وہی کافر ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پنج نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری، باتیں کرتی جا رہی ہے لیکن دامن وقت کی گنجائش مجھے پریشان کی ہے، نہ میں مزہ لے پا رہا ہوں، آپ کو دے پا رہا ہوں۔ بہرحال آپ اتنا لے رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے اپنا، میری اس میں کوئی خاص کوشش نہیں ہے۔ میں پیغام کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، بس جلدی انشاءاللہ بات کو سمیٹنے کے لیے کہ وہ توحید، آپ دیکھیں توجہ کا طالب ہو، اسے عدل کتنا پسند ہے۔ اگر انکار سجدہ کے بعد فوراً نکال دیتا تو ہم کہتے کہ یہ توحید کے انکار کا ری ایکشن تھا۔ کہاں فوراً نکالا؟ غور کریں، یہ قرآن ہے جناب علی، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابھی تو قانون بنایا جا رہا ہے، کافر ہو گیا، انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ کو چاہیے تھا فوراً کہتا فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا، تو نے سجدے سے انکار کیا۔ دیکھ رہے ہیں سجدے سے انکار، سجدہ گزار سجدے سے انکار کر رہا ہے، مگر ابھی مشیت کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں پڑی، ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا۔ ارے تو کیا ساری کائنات مل کے انکار کر دے تو میری صحت پہ اثر نہیں پڑنے والا۔ ساری کائنات سجدہ کرے مجھے بڑھا نہ پائے گی، ساری کائنات انکار کرے بغاوت کرے مجھے گھٹا نہ پائے گی، مگر معاملہ قانون کا ہے۔ توجہ، اللہ اپنے لیے نہیں، دیکھیے آپ، اللہ اپنے بنائے ہوئے کے لیے زیادہ ناراض ہوتا ہے، نہیں غور فرمایا؟ اللہ اپنے لیے اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا اپنے بنائے ہوئے کی توہین پہ ناراض ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ دین اسی سے آگے بڑھے گا اور اسی سے وہ پہچانا جائے گا، لہذا اس کو پہچانوانا بہت ضروری ہے جس سے وہ پہچانوانا جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی کچھ نہیں، ابھی اللہ نے سنا، بڑے پیار سے کہہ رہا ہے، مقدمہ عدالت الہیہ میں آیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، وہ سر پھرے تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ نہ کیا اس کو جبکہ میں نے کہا تھا۔ اب اس نے بخراتی شروع کی، ابھی تک اللہ برداشت کر رہا ہے۔ توجہ، ابھی حلم سے کام لے رہا ہے، کرم سے کام لے رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا، اس کو سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے امر کیا تھا، میرا حکم تھا، میں نے کہا تھا۔ اگر میرے اعتبار پہ اب تک کے بندگی کر رہا تھا تو میں نے ہی تو کہا تھا۔ کیا تیرا جو دل چاہے وہ بندگی ہے، جو میں کہوں وہ بندگی؟ تیرا نبی دل چاہے تو جو میں کہوں اس کو ماننا بندگی۔ اب اس نے قابلیت شروع کی، کہا انا خیر منہ، قابلیت شروع، یعنی اللہ اور رسول کے مقابل جو قابلیت دکھاتا ہے وہی ابلیس ہوتا ہے، چاہے جتنا ساتھ میں رہا ہو۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے خیر ہوں۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے ابلیس؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے وہ مٹی سے، اور تو نے افضل کو مفضول کے آگے، اونچے کو نیچے کے آگے جھکا دیا۔ یہ تیرے عدل کے خلاف ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کیا ہے تو اس نے ضرب ماری، توحید پہ نہیں۔ میں لے آیا آپ کو وہاں تک۔ ابلیس نے یہ جو کہا تھا کہ تو اونچے کو نیچے کے آگے
افضل کو مفضول کے آگے نہیں جھکا سکتا، نہیں جھکانا چاہیے، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ بات وہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر اس کی خطا اجتہادی یہ نہیں تھی، خطا اجتہادی یہ تھی کہ وہ افضل تھا نہیں اور افضل سمجھ رہا تھا۔ بڑی جلدی بھائی توجہ، بالکل کریکٹ رہیے گا یہاں، اس نے عدل کا، اس نے جو ہے وہ اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا، بلکہ بظاہر تو اس سے بڑا موحد کوئی ہے ہی نہیں کہ جو درمیان میں آدم کسی کو برداشت ہی نہیں کرنے پہ تیار، بہت بڑا موحد کہہ رہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اسے مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، تو نے بہتر کو کمتر کے آگے، افضل کو مفضول کے آگے جھکا دیا۔ یعنی یہ کہ وہ اشارے میں اللہ کے عدل پہ ضرب مار رہا ہے، اللہ کے عدل کو ہٹ کر رہا ہے اشارے میں کہ میں اونچا ہوں، تو نے اونچے کو نیچے کے آگے جھکا دیا، یعنی تو نے عدل سے کام نہ لیا۔ تو وہ خدا جو اب تک برداشت کر رہا تھا، جیسے ہی عدل پر حملہ ہوا مشیت حساس ہو گئی، نہیں غور کیا آپ نے، قال فخرج منها انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا راندہ بارگاہ، تجھ پہ صبح قیامت تک میری لعنت ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ کو عدل کا انکار برداشت نہیں ہے، چاہے ابلیس کی طرح گھما کے انکار کیا جائے اشارے میں، تب بھی اللہ نکال دیتا ہے پھٹکار کے اور صبح قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیتا ہے۔ اما اگر ایک جملے کے اشارے میں عدل کا انکار کیا جائے تو راندہ بارگاہ و ملعون بن جائے، اور جن کے عقیدوں ہی سے عقیدہ عدل غائب ہو۔ بڑی رحمتیں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن بیان کو سمیٹ کے ایک منزل پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کو اپنا عدل بہت پسند ہے، یعنی وہ ظالم نہیں ہے۔ ابلیس نے اشارے میں عدل پہ حملہ کیا، اللہ نے اسے ملعون بنا کے نکال دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اچھائیاں ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ برائیاں نہ ہوں۔ نہیں، آپ اپنے مولا جن کی شہادت کی شب کی مجلس ہے، یہ ان کا جملہ سنیں۔ مولا نے فرمایا اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، سیئات و گناہوں سے بچنا، توجہ، سیئات و گناہوں سے بچنا افضل ہے، حسنات کمانے سے، اچھائیاں پیدا کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور تقوی کا مفہوم بھی یہی ہے، میں جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا کہ اچھے کاموں کا نام تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اچھائیوں سے بہتر یہ ہے کہ برائیاں نہ ہوں، سیئات گناہوں سے بچنا افضل ہے، نیکیوں سے کمانے سے زیادہ افضل ہے برائیوں سے بچا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ساری اچھائیوں کی آبرو چلی جاتی ہے برائیوں کی وجہ سے۔ ہے کنیکٹ کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا، لیکن ایک منزل پہ یہاں پہ دو جملے پہنچانا چاہ رہا ہوں، توجہ، کنکلوژن آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یعنی اچھائیاں کرنے سے افضل یہ ہے کہ برائیاں نہ ہوں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اچھائیوں سے بہتر یہ ہے کہ برائیاں نہ ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی فضیلت کی پھٹ کر قرآن کی آیتوں کا انبار ایک طرف، اہل بیت کی پھٹ کر پازیٹیو ایٹریبیوٹ، مثبت صفتوں اور فضیلتوں کی بہت سی ایک آیتیں وہ ایک طرف، مگر وزن آیت تطہیر ایک طرف۔
انہی کی نعمتوں کا دسترخوان، انما ولیکم اللہ، انہی کا تاج ولایت و رہبری، کأنہم بنیان مرصوص، انہی کی شجاعت کا تمغہ، مباہلہ انہی کا میدان صداقت۔ مگر یہ مثبت صفتیں ہیں، یہ پھٹ کر فضیلتیں ہیں، اس میں پوزیٹیولی اللہ جو ہے وہ صفتیں بیان کر رہا ہے، یہ ایک طرف ہے۔ مگر آیہ تطہیر کا جلال اور اس کی دھمک اور اس کی جامعیت ایک طرف ہے، اس لیے کہ ان آیتوں میں مثبت صفتیں اللہ گنا رہا ہے، مگر آیہ تطہیر میں کوئی پوزیٹیو اور مثبت صفت نہیں گنا رہا ہے، بلکہ ہر نیگیٹیوٹی کا انکار کر رہا ہے کہ تم میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ علی کے فیض سے کعبہ جو تھا گلزار بن گیا، بدھ گرائے تو کعبہ باوقار بن گیا۔ کعبے نے علی کو شکریہ کہنے کے واسطے، کعبے نے علی کو شکریہ کہنے کے واسطے کالی عبا پہن کے عزادار بن گیا۔ نعرہ حیدری! میں توجہ کا طالب ہوں، میں نے عرض کیا کہ محبت اچھی صفتوں سے ہوتی ہے، مگر ایک شرط ہے کہ کوئی عیب نہ ہو۔ ہزار اچھی صفتوں کی آبرو چلی جاتی ہے اگر ایک بھونڈا بڑا سا عیب نظر آ جائے۔ توجہ کا طالب ہوں، بیدار رہیے گا۔ تو اہل بیت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ان میں اچھائیاں بہت تھیں، اہل بیت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ان میں اچھائیاں بہت تھیں، یہ بات اور ہے کہ کوئی اچھائی ایسی نہیں جو ان میں نہ ہو، اور کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو کسی اچھائی میں ان کے آگے ہو، مگر یہ ان کے لیے معیار نہیں ہے۔ بھائی بیدار رہیے گا، جیسے اللہ کے مثبت صفات اس کے اللہ ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے معیار ہونے کے اس کے صفات سلبیہ ہیں، یعنی اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، اللہ اس لیے اچھا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ نہیں، شاید ضائع ہو رہی ہے میری بات، مگر اس کو ذہن میں رکھے بعد میں سوچیں گے۔ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کے صفات ثبوتیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کے صفات سلبیہ ہیں۔ اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ اس میں اچھائیاں ہیں، وہ تو نہیں ہیں۔ اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہزار حسن کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ کوئی عیب نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے اللہ ہونے کا معیار اس کی اچھائیاں نہیں، بلکہ یہ معیار ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں۔ لہذا اللہ کی نمائندگی میں جن کو اللہ اپنا منصب ہدایت دے گا، اللہ کی حسن انتخاب نظر اچھائیوں پہ نہیں ہے، بلکہ اس پر ہے کہ کوئی عیب تو نہیں ہے، دامن پہ کوئی دھبا تو نہیں ہے، ماضی کا کوئی ریکارڈ خراب تو نہیں ہے، بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی اچھائیاں بیان کرنے نہیں آئی ہے، بلکہ آیہ تطہیر اہل بیت کے بے عیب ہونے کا اعلان کرنے آئی ہے، اور عصمت کی تعریف بھی یہی ہے۔ میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں آپ کو، ہیڈنگ خالی۔ عصمت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت میں بڑے اچھے صفات تھے۔ عصمت نام کثرت کمالات کا نہیں ہے، بلکہ عصمت نام ہے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے بے عیب ہونے کے چیلنج کا، کہ قاتل بھی جن میں کوئی عیب نہ نکال سکے اسے معصوم کہتے ہیں۔ ارے یہ ہے داستان فضائل اہل بیت، یہ ہے داستان فضائل علی۔ کائنات میں ایک ذات ہے جس کا نام علی ہے، جو عدل خدا کا مظہر، جو قہر خدا کا مظہر، جو عدل خدا کا مظہر۔ اسی لیے ایسوں کی محبت کو اپنی محبت کی دلیل نہیں بنایا کہ جن میں عیب ہو،
بلکہ ایسوں کی محبت کو اپنی محبت کی دلیل خدا بے عیب نے بنایا کہ جن میں قاتل بھی کوئی عیب نہ نکال پائے۔ کیا یاد نہیں ہے وہ علی کا جملہ آپ کو؟ سر پہ ضربت لگی ہے، ابن ملجم جو ہے وہ گرفتار کر کے لایا گیا، علی نے جام شیر اپنے قاتل کو پلا دیا۔ مجھے تاریخ میں اور کوئی گلہ نہ ملا، شاید علی کا جیسا بے نیاز بندہ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، اور جس کو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی سند درکار نہیں، مگر علی نے اتمام حجت کرنے کے لیے اپنے قاتل کو جب جام شیر پلا دیا، جب اس کے ہاتھ کھلوا دیے، جب اس کو سیراب کر دیا اور کہا گھبرا نہیں، تیرے ساتھ زیادتی نہ ہوگی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک جملہ ابن ملجم سے صرف علی نے کہا یہ بتا عبد الرحمن ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ بس یہی ایک جملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا دردناک دل علی کے پہلو میں رسول کے زمانے میں جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کو پیروں پہ کھڑا کیا، جس کا حق خلافت 25 سال، کائنات کا رسول کے بعد سب سے اونچا انسان، کیسے کیسے بے ہنروں، بے کمالوں، کم نسبوں، مجہول النسب، عیوب کے مجموعہ لوگوں کی فضیلتیں برداشت کر رہا ہے اپنے اوپر۔ آسان نہیں ہے جناب علی، کسی ادارے، کسی محکمے، آپ کی سرکاری یا پرائیویٹ نوکری یا کسی سے بھی آپ جڑے ہوں اور آپ اپنے صفات کے اندر اپنی صلاحیتوں میں سب سے مکمل اور افضل ہوں، اور آپ کے آگے کسی بے ہنر کو بڑھایا جائے، بہت مشکل ہے خاموش رہنا چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے۔ لیکن علی کو محروم رکھا جا رہا ہے، بلکہ دوسروں کو افضل گردانا جا رہا ہے۔ اس 25 سال خاموشی کے بعد ہی 5 سال جو میرے مولا کو ملا، اتنا پریشان کیا گیا، تین بڑی بڑی جنگیں، کتنا مشکل تھا علی کے لیے کہ اپنی کھیتی اپنی تلوار سے کاٹنی پڑ رہی ہے علی۔ یہ بھی علی، یہ جنگ جمل علی کی، یہ فتح علی کی فضیلت نہیں ہے، علی روئے ہیں، اور ہے جنگ فتح کر کے خوش ہو جاتے ہیں، علی روئے ہیں کہ یہ دن بھی آ گیا کہ اپنے ہاتھ سے فضل کر۔ وہ دردناک دل لیے ہوئے دل کے اندر اپنے سینے میں سر پہ ضربت کھا کے کہہ رہا ہے فزت و رب الکعبہ، بڑے سخت امتحان دیتے ہوا آ رہا تھا۔ ہاں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جو میرا مشن تھا عادل، اسلام کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر کے اور اس کو تمام خرابیوں سے بچانا اور صبح قیامت تک پیغام دے کے جانا۔ اب قاتل سے بھی شکوہ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں عادل، فقط اتنا کہہ رہے ہیں کہ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اسے کہتے ہیں عصمت معابی، کیا تو اسے معلوم تھا یا بخش دیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا؟ جب موت سامنے ہو تو انسان اور زیادہ صحیح بولنے لگتا ہے، سچ جو محسوس کیا ہے۔ علی موقع دے رہے تھے کہ کم سے کم ایک جملہ تو میرے خلاف بول دے کہ مجھ میں عیب کیا تھا، مگر شرمندگی سے سر کو جھکا کے رونے لگا۔ علی میں کوئی عیب نہ نکال پایا، کہا یا حسن، اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اپنا ذمہ دار ہوں کہ میں بدلہ لوں یا بخش دوں، اور اگر میں دنیا سے گزر گیا تو تم ولی الدم ہو، تم میرے وارث ہو، تم کو حق ہے قصاص لینے کا، مگر ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت لگانا جیسی اس نے ماری تھی، اور اگر بخش دو گے تو بہتر ہے۔ یہ ہے کرم فرما کہ قاتل کے لیے بھی عدل کا خیال ہے، بلکہ عفو کا خیال ہے۔ ہاں، آزادہ رہو۔ 19 کی صبح ضربت لگی، زہر میں بجھائی ہوئی تلوار ہے، وہ زہر جو اہل کوفہ پہ تقسیم کیا جائے تو سب موت کے گھاٹ اتر جائے۔ زہر کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جس کو کھلا دیا جائے یا جس میں جذب ہو جائے، التہاب ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ تڑپ تڑپ کے 19 کا دن علی کا گزرا،
तड़प तड़प के रात अली की गुजरी, तड़प तड़प के 20 का दिन अली का गुजरा। अब ये वो आखिरी रात है जो अली की गुजर रही है। मुसलसल वसीयतें हो रही हैं, मुसलसल आ रहे हैं असहाब। सबसे ज्यादा कसरत से सवाल करने वाले असबक इब्न नबाता हैं कि इतनी कसरत से बार बार अली के पास आके बहुत अहम और बहुत बारीक बारीक दीन के सवाल कर रहे असबक इब्न नबाता कि किसी चाहने वाले ने एक बार कह दिया कि असबक जरा हाल तो देखो अमीर उल-मोमिनीन का, क्या इस वक्त भी सवाल करने का मौका है? तो मौला ने इशारे से रोक दिया, कहा कि हाँ यही तो वक्त है। कितना दर्द था अली को उम्मत का। सलूनी सलूनी कहने वाला आखिरी सांस तक चाह रहा है कुछ मुझसे ले लिया जाए, कुछ मुझसे पूछ लिया जाए। क्या ताकतरी की दुनिया ने अली की। उसके बाद वसीयत भी शुरू की, मौला की वो वसीयत कि जब सबसे अहम वसीयत है। ऐसे तो ज़बानी बहुत सी वसीयतें हैं, मगर मौला की एक वसीयत सबसे अहम है कि जिसके अंदर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा मा औसा बिही अली इब्न अबी तालिब अन्नहु यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। उसके बाद कहते हैं कि इस्लाम का ख्याल रखना और न मरना मगर इस्लाम लाए बगैर। फिर कहते हैं कि मैं तक़वे की वसीयत करता हूं। आए हसन तुमसे मेरी ज़ुर्रियत और मेरी सारी औलाद और हर उससे सुबह क़यामत तक जिस तक मेरा ये मकतूब और मेरी वसीयत पहुंच जाए। यानी अली की वसीयत हमारे लिए भी है। वसीयत के इंशाअल्लाह बकिया मज़ामीन कल पेश करूंगा, दामन वक्त की गुंजाइश तमाम है। मगर अली ने तक़वा, अल्लाह की बंदगी, उसके बाद सबसे अहम जो वसीयतें शुरू में है वो ये है कि पहली बात कही कि देखो कुन लिज़्ज़ालिम खस्मा, हमेशा जालिम के दुश्मन उसके खिलाफ रहना, वलिल मज़लूम औना, और हमेशा जो मजलूम हो, जो ऑप्रेस्ड हो, जो सताया हुआ हो, हमेशा उसका साथ हर हाल में देना। फिर कहते हैं अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, मैं यतीमों के बारे में तुमसे बड़ी सख्त वसीयत और खवातीन के बारे में बड़ी सख्त वसीयत करता हूँ, इनका हर हाल में ख्याल रखना। अली की नजर इमामत देख रही होगी, वसीयतें हो रही होंगी, आंसू बह रहे होंगे। आज़ादारो, इसी असना में ये उमूमी वसीयत के बाद इमाम हसन के को करीब बुलाकर एक एक के लिए वसीयत करते चले जा रहे हैं। एक एक बीवी के लिए वसीयत, एक एक औलाद के लिए वसीयत। उधर ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी बैठी हुई सिसकियां ले ले के रो रही है। आज़ादारो, रिवायत कहती है कि जब ये वसीयत तकरीबन तमाम हो रही थी कि बीच बीच में अली की आवाज नकाहत में रुक भी जाती थी कि एक बार जो नजर पड़ी तो देखा कि उम्मुल बनीन एक कोने में बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही है। जैसे ही अली की नजर पड़ी, उम्मुल बनी को इशारे से करीब बुलाया, कहा है मेरे शेरों की माँ, अरे रो रही हो? हाँ सही है, रोने ही का वक्त है, मगर क्या कोई खास सबब है कि सर को जानू से निहुराए, ज़ारो कतार रो रही हो, बेचैन हो रही हो? हाथ जोड़ के उम्मुल बनीन ने कहा कि कनीज की मजाल ही क्या है कि कोई शिकवा करे, मगर एक तसव्वुर मुझे रुला रहा है। ए मेरे मौला, हसन हुसैन के लिए तो वसीयत की, सारे बेटों के लिए वसीयत की, बेटियों के लिए वसीयत की, मगर क्या इस गुलाम, इस कनीज़ादे, क्या अब्बास से कोई खता हो गई कि मेरे शेर के बारे में अब तक कोई वसीयत नहीं की? अली ने हसरतों से अब्बास